السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو، ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کوئی کرتا صحیح ہے تو انہوں پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلا قبلتہ ان اطانی نہارا قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز تھی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے، عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ، ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا کہ یہاں تباہی ساری آ گئی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی۔ بریح سرسر عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی
جو سرکش ہو گئی، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا، اور پانی کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوہ، اور تو ماڑا جا بندہ ہے، اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقے کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا۔ جب یہ واپس آئے فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی، اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی، اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی، اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، عربوں کو سنا رہا ہے نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے پکاڑ دو لیکن موٹ پہ ہوا ہے، تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے 2 قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح، آخری لفظ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آج 17واں سال گزر رہا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں،
بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے، بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں، اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے، جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا، اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے، ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل کے جنگل صاف کر دیے، پہاڑ ننگا ہو گیا۔ نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا، اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے، اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرے تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں۔ یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح ایسے کانپ رہے ہوں گے، یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں، میرے نبی کا کیسے سامنا کریں؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا، میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے، یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہیں، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہیں، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے؟ بچوں نو پالن واسطے دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں۔ اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی۔ ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ۔ میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں، جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو۔ میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد و احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوصل، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق مہربان۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں، 2 مہینے۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یوں کروٹ بدلتے ہیں، پھر یوں کروٹ بدلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، اور لکڑ نہیں ہوتی چارپائی کی، اس کے اوپر پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے جھک گئے، اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئیں، گھبرا گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ عائشہ بھوک بہت ہے، عائشہ بھوک بہت ہے، اس لیے پیٹ کو دبا رہا ہوں کہ بھوک کا احساس تھوڑا کم ہو جائے، بھوک بہت ہے۔ یہ فقر تمہارے لیے برداشت کی، یہ فقر ہمارے لیے برداشت کی، کہ میری امت کے غریبوں کو گلہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
تمہارے نبی پر اس سے بھی زیادہ واقعے ہیں۔ اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری اولادیں تو ذبح ہوئیں اور آپ کی اولاد نے مزے کے نہیں، پہلے حسین کا سر کٹے گا، پھر اہل بیت کے سر کٹیں گے، پھر تمہارے اوپر حجت تمام ہوگی کہ یوں عشق کے ادائیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیسے سامنا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے۔ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں، بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، او مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول جلسے جلوس جشن، یہ ہوتی ہے حب رسول۔ حب رسول تو غلامی رسول کو کہتے ہیں، حب عشق رسول غلامی رسول ہے۔ وہ یہ ظالم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ ظالموں، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے من کے کیک، اور عیسائیوں کی سنت برتھ ڈے منانا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں غلامی رسول۔ 10 دن زنجیریں پیٹ لیں اور خون بہا لیا یا حسین، اور اس کے بعد وہی بدماشی، وہی شراب، وہی زنا، اس کو کہتے ہیں غم حسین، اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت۔ مذاق بنا دیا ہے میرے نبی کی شریعت۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سب کہ یا اللہ معاف کر دیں۔ جب سے یہ ملک بنا ہے یہ گھمن گھیریوں میں ہی ہے، ہم کیا کریں، کس کے آگے فریاد کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان سب سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم نے اپنی FIR اللہ کے نبی کے دربار میں کٹوا دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ انہوں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج آپ ہمارا کیس لڑیں۔ میرے نبی نے فرمایا انصار مدینہ کہ جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جائے، میں اس کا وکیل بنوں گا، میں اللہ سے اس کا کیس لڑوں گا۔ ان مافیا میں طاقت ہے تو تیاری کرو میرے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی، یا توبہ کرو، موت سے ٹکر لے کے دکھاؤ، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، اللہ کی آگ کو بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جاؤ جو جانوروں کی طرح ناچو، جانوروں کی طرح زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن ایک دن آئے گا وہ اسے آنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ دن آنا ہے۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیها، اس نے آنا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس دن نے آنا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس دن نے آنا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ دن آئے گا، اسے آنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، وہ دن ہے، اس نے آنا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن میرا رب آئے گا اپنے عرش کے ساتھ اور اس کے فرشتے آئیں گے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو بھی مہکا کے لایا جائے گا۔ ونضع الموازین القسط، ترازو لاؤ، ترازو تولو۔ یہ کیسا ہے ترازو؟ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیری نیکی اور بدی کو یہ میرا ترازو تول کے دکھا دے گا۔ میں کہوں گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھیے تیرا اپنا پیپر ہے۔ بھائیو آؤ توبہ کر، اپنے اللہ کو راضی۔ یہ دیس بڑا قیمتی دیس ہے، اس کے بنیاد میں
کوئی 7-8 لاکھ ایمان والوں کی ہڈیاں ہیں جو ذبح ہو گئے، جو پانیوں میں بہہ گئے، جن کو ستلج کھا گیا، جن کو راوی کھا گیا، جن کو چناب کھا گیا، جن کو جہنم کھا گیا، اور وہ جا کر سمندر میں گرے یا مچھلیوں نے کھا لیا۔ اس ملک کی بنیاد پتھروں پہ نہیں رکھی گئی، ایمان والوں کی لاشوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے یہ، مانگو اللہ ہمارے پر رحم فرما دے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ۔ یا اللہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم بڑے دکھی ہیں، بڑے ستائے ہوئے، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے، یہ ہماری چیخ و پکار۔ اس سے بچہ بول نہیں سکتا نا تو وہ دھاڑ دھاڑ کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ پکارتا ہے۔ ہماری آواز، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں پتھر آ گئی ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے ہیں۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ڈر کے آئے ہیں، دوڑ کے آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں۔ آجا مان جائے اللہ، میں معاف کر دے، معاف کر دے یا اللہ۔ تو نے بڑا قیمتی دیش دیا، لیکن تو نے ہمیں حوالے کن کے کیا ہوا ہے یا اللہ۔ تیرے نبی نے بھی گلہ کیا تھا طائف کے پہاڑوں میں کہ یا اللہ آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کیا یا اللہ۔ میں بھی آج ان سب کو لے کر ایک چھوٹا سا گلہ کرتا ہوں، ہماری پکڑ میں کر رہا ہوں، ہمیں معاف کر دینا۔ 70 سال سے تو نے ہمیں کیسے لوگوں کے حوالے کیا ہو یا اللہ۔ انہوں نے ہماری بوٹیاں نوچ لی، ہماری کھالیں اتار لی، ہمیں ذبح کر دیا یا اللہ۔ سارا دکھڑا تجھے سناتے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں جائیں گے، کسی بڑے سردار کے نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑا بادشاہ، تو سب سے بڑا سردار، یہ تیرے فقیر آئے بیٹھے یا تو واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو فقیروں کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے۔ تو وہ بادشاہ ہے تجھ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا مجمع ہے، اس میں نوجوان بچے جو تیرا دین پڑھ رہے ہیں، ان میں ان کے ساتھ جن کی جوانیاں تیرے دین کے لگ گئی ہیں۔ اس میں اور کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ تیری طرف سے کوڑا ہے جو ہم پہ برس ہے۔ یہ ہوا، یہ پتھر، یہ ہوا پتھر نہیں ہے، یہ تیری طرف سے اب ناراضگی کا اظہار ہے یا اللہ۔ اپنے حبیب کی، میرے دیش کے لوگ توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ۔ اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے، ظلم سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے یا اللہ۔ ہم بے بس ہیں، دیکھ غزہ میں کس طرح بچے ذبح ہوئے یا اللہ، اس طرح بوٹی بوٹی ماں کھڑی ہے، بیٹی کی بوٹیاں پڑی ہیں، بیٹا کھڑا ہے، ماں کی بوٹیاں پڑی ہیں یا اللہ۔ یہود و نصارہ نے تیرے محبوب کی امت کیبا بنا دی، زمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ تو نہیں مدد کو آئے گا تو یہ ہمیں اسی طرح سرما بنا دیں گے یا اللہ۔ ہمارا قصور ہے یا اللہ، ہم مانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے تو نے بلایا، ہم کوئی نہ آئے، ہم آج تیری مدد کرتے ہیں، ہمارے یہ آنسو قبول فرما لے۔ اے حسنین مسجد کے فرشتوں، مجھے پتہ ہے جمعے کی نماز میں آج تم بے شمار آئے ہوئے ہو، آسمان تک تمہارا تانتا موجود ہے۔ ہمارے آنسوں کے ساتھ تم بھی چند آنسو بہا دو۔ آج ہمارا روٹھا رب ہمیں منا کے دو، نماز کے بعد تم واپس جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے؟ تم نے بتانا ہے کہ حسنین مدرسے سے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا تم نے؟ تیرا ہمارا رب پوچھے گا، انہیں بتانا آپ کے حبیب کی امت رو رہے تھے سارے، نادم تھے سارے، آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، آپ کی منت کر، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ پھر ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی ہمارا دکھڑا سنانا کہ آج آپ کی امت پہ بہت بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، تباہی تباہی ہے۔ دنیا کا چلے جانا تو کوئی بڑا نقصان نہیں، دین ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی۔ ناچ گانے سے دیس بھر گیا ہے میرے مولا۔ شیطان نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت کر دیا ہے۔ یا اللہ آجا، تو آجا،
ہماری منت مان لے یا اللہ، ہماری منت مان لے یا اللہ۔ اس سارے مجمع میں کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا تو اس قطرے کے طفیل یا اللہ پورے ملک پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری مدد فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں سچا مومن بنا دے۔ جو پانی میں بہہ گئے ان سب کو جنت الفردوس دے، شہادت کا مرتبہ دے، جن کے نقصان ہوئے اس کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہماری بستیاں اجڑ گئی، آج وہاں یا اللہ کچے گھروں میں رہنے والی بستی چھوڑ، وہاں تو کسی اینٹ کا نشان بھی نہیں ملتا، پانی سب کچھ لے گیا، پانی نہیں لے گیا، تیرا امر لے گیا۔ تو ناراض ہے نا ہم سے، سچی ہے تیری ناراضگی، تیرا کھا کے تجھے للکار سے تو نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے حرام پہ لگا دی، تو نے عقل دی، ہم نے حرام پہ لگا دی۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، میرے ملک کی تقدیر بدل دے۔ اکھیاں پتھرا گئی خزاں دیکھتے دیکھتے، 70 سال عمر گزر گئی، پیچھے کیا رہ گیا یا اللہ؟ چند دہاڑیاں رہ گئیں، تھوڑی سی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے، کوئی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے، کوئی ہمیں ابو بکر جیسا دے جو یوں کہے کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، اینقص الدین وانا حی، کوئی عمر جیسا دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا ہو، لوگ پوچھے تو کہے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے۔ عزت تو کیا کرے مولا، غم کی وجہ سے الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ تو سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جو ہم نے ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر لے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں دکھی امراض سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں عافیت والی موت عطا فرما، سلامتی والی موت عطا فرما۔ جو چاروں صوبے آپس میں نفرت کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، سیاسی جماعتیں نفرت کی آگ جلا رہی ہیں، مذہبی جماعتیں فرقہ واریت میں یا اللہ آگ کو بھڑکا رہے ہیں، یا اللہ مومن مسلم بننے کی بجائے عجب عجب فرقوں کے نام سے اپنے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں، ان سب کو امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، آپس میں جوڑ دے، دین کے نام پہ بھی جوڑ دے اور دنیا کے ملک کے نام پر بھی جوڑ دے۔ اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی خیر کا کام تجھے پسند آیا ہو، پورے ملک کی تقدیر کو بدل دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔